آج کل ای فائلنگ، ورچوئل کورٹس، ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈنگ اور ٹرائل کے بارے میں ایک لمبی بحث جاری ہے پاکستان بھر میں جب سے یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے۔ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس جو آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ لاہور ہائی کورٹ کی ملتان بینچ سے ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ ہے جو کہ منور حسین ورسز اسٹیٹ ایک کیس میں آیا ہے۔ کیس کے واقعات اس طرح سے کہ ہیں کہ ایک قتل ہوا ایک خاتون کا، اور اس کا قتل ہونے کے بعد 2 اشخاص کو مجرم ٹھہرایا گیا اور انہیں سزائے موت دی گئی اور 7 فائن بھی کیا گیا۔ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے خلاف ایک مرڈر ریفرنس ہائی کورٹ کے اندر آیا اور ایک مرڈر اپیل بھی آئی۔ جب دونوں کی سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران کمپلیننٹ نے ایک اپلیکیشن فائل کی کہ جو ایکیوزڈ ہیں یا سزا یافتہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک کمپرومائز ہو گیا ہے فوت ہونے والی خاتون کے لیگل ایئرز کا، اور وہ اس کو کمپاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو کمپاؤنڈ کرنا چاہتا ہے لیگل ایئر وہ دبئی کے اندر رہائش پذیر تھا اور وہ پاکستان آنے سے قاصر تھا۔ نتیجتاً اس نے ہائی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن موو کی کہ میرا بیان جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے ریکارڈ کیا جائے، اور یہ سیکشن 364 پی پی سی اور سیکشن 3 اور 4 کے تحت جو ہے نا اپلیکیشن جو تھی وہ کورٹ کے اندر سزا ہونے کے بعد انہوں نے یہ جو چارجز لگے تھے انہوں نے سیکشن 544A کے تحت ساتھ سزا یہ دے دی تھی کہ اگر سزا کے علاوہ یہ والی کمپنسیشن جو ہے وہ بھی دینی پڑے گی۔ اپلیٹ کورٹ کے دوران جب یہ اپیل ناظرین، آج کل ہر طرف ایک بات ہی ڈسکس ہو رہی ہے، ای فائلنگ، ورچوئل کورٹس، ویڈیو لنک کے ذریعے سے ایویڈنس ریکارڈ کرنا، ٹرائل کرنا اور ججمنٹس دینا۔ یہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی سچویشن جو ارائز ہوئی ہے اور دنیا بھر میں بھی لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ کورٹس کے اندر کراؤڈنگ نہیں کی جا سکتی، اور کیا آن لائن جدید ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ٹرائل جو ہیں وہ آن لائن کیے جا سکتے ہیں، ہیئرنگز آن لائن کی جا سکتی ہیں، ایویڈنس آن لائن ریکارڈ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ججمنٹ جو ہے ملتان بینچ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے آئی ہے۔ یہ ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ ہے۔ کیس کا ٹائٹل ہے منور حسین ورسز دی اسٹیٹ۔ کیس کے واقعات اس طرح سے ہیں کہ ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا اور مقدمہ جو ہے وہ ATC کورٹ کے اندر چلا۔ ATC کورٹ کے اندر مقدمہ چلنے کے بعد 2 لوگوں کو سزا دی گئی، اس کے اندر اس میں ڈیتھ سینٹنس دی گئی اور 7 پینلٹی بھی دی گئی۔ جب یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ میں بائی وے آف مرڈر ریفرنس جو ہے پہنچے ہیں اور ایک اپیل بھی کنیکٹڈ تھی، ان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو اس دوران کمپلیننٹ نے کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن دی۔ اس نے کہا کہ جو لیگل ایئرز ہیں مرنے والی کے، انہوں نے کمپاؤنڈ کرنا ہے یہ والا آفینس، کیونکہ پارٹیز کے درمیان ایک کمپرومائز ہو گیا اور انہوں نے کمپرومائز بھی کورٹ کے اندر داخل کر دیا۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جو مرنے والی ہے اس کا جو لیگل ایئر ہے وہ دبئی کے اندر بندہ رہ رہا ہے اور اس کا پاکستان آنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو اس لیے اس کا بیان جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے ریکارڈ کیا جائے۔ اب کورٹ کے اندر یہ مسئلہ درپیش آیا کہ پاکستان کا جو قانون ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا بیان آپ کی حاضری کے اندر ہی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایبسنس میں یا اس کا لائر جو ہے وہ پریزنٹ ہوگا، لیکن بیان جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ اصالتاً بندے نے پیش ہو کے تو وہ بیان دینا ہے۔ اب یہ جو مرڈر ریفرنس اور اپیل ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت تھی، اس کے اندر اپلیکیشن 561A کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جو ہے وہ موو کی گئی، اور اس کے اندر جو امین شہزاد جو کہ لیگل ایئر تھا اس کا بیان انہوں نے کہا کہ بیان ریکارڈ کیا جائے تھرو ویڈیو لنک۔ اب ویڈیو لنک کے ذریعے سے ریکارڈ کرنے کے لیے کورٹ نے غور کیا اور کورٹ نے جو ججمنٹ دی انہوں نے کہا کہ
चैप्टर 25 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, जो वो डील करता है कि किस तरह से बयानात रिकॉर्ड करने हैं। और उस रिकॉर्डिंग के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने ये कहा हुआ है कि जितनी इंक्वायरीज हैं और ट्रायल्स हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, उनके अंदर एविडेंस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नहीं करनी और डायरेक्ट होनी है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो इसमें जिक्र भी नहीं है। अब कोर्ट ने ये कहा कि जिस चीज़ का जिक्र क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक प्रिंसिपल है कि एक्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कैटेगरी ये है कि जो एक फिक्स टाइम एक्ट है, और दूसरा ये है कि एक एक्ट ऐसा होता है कि ऑन गोइंग एक्ट है। मकसद इसका ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन बड़े बड़े जूरिस्ट्स ने इस तरह से की है कि जिस वक्त फ्रेमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने फोर्स नहीं किया कि कल को सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि नए हालात आ जाते हैं, तो किस तरह से इनको डील किया जाएगा। तो फिर कोर्ट्स ने इनको इस तरह से इंटरप्रेट भी किया है, और इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि अगर कोई चीज़ की ममानत नहीं है और वो फ़ायदे में है, तो लॉ को कोर्ट के ज़रिए से इंटरप्रेट करके भी डेवलप किया जा सकता है अगर लेजिस्लेशन इस बारे में साइलेंट है। इसमें कोर्ट ने हवाला दिया है मुख्तलिफ केसेस का, और उन्होंने जो केस पहला जो हवाला दिया वो सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से PLD 2006 कराची 629 एक केस है, शेख इजाजुर रहमान का वो केस है, ये नैब के मुतलका केस था। इसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि सेक्शन 353 CPC का जो है वो ये कहता है कि एविडेंस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड रिकॉर्ड होनी है, और उसकी अटेंडेंस जो है ये मस्ट है। और इसको उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव मीनिंग दी जाए, और प्रोग्रेसिव मीनिंग इस तरह दी जाए कि जब प्रेजेंस जो है वो अगर प्रेजेंस उसकी फिजिकली कोर्ट के अंदर नहीं पॉसिबल, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए से अगर प्रेजेंट है तो ये वाली प्रेजेंस भी जो है वो काफ़ी होनी चाहिए। फिर एक और जजमेंट आई, वो भी सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से आई। ये 2013 CLC 571 मोहम्मद हनीफ का केस है। इसमें लर्नड सिंगल जज ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जो एक इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कहा कि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में लॉ साइलेंट है, तो टेक्निकल मैटर्स के अंदर जो है इसको एक वाइडर जो है वो मीनिंग देना चाहिए, और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स को देख सकती है अदालत, और उनका जो है इस्तेमाल लाया जा सकता है किसी ख़ास सूरत हाल में। अब इंडिया के अंदर बहुत सारा इसके ऊपर लॉ डेवलप हुआ है। इसके अंदर AIR 1996 है 1128। यहाँ पे उन्होंने ये होल्ड किया था कि हैंड राइटिंग जो है, जो सेक्शन 45 के अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर दी गई है, तो वो कहते हैं जी हैंड राइटिंग के अंदर टाइप राइटिंग जो है ना वो भी इंक्लूडेड है, और उसको भी यही समझा जाएगा। उन्होंने इसको एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन इसकी की। फिर AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1609 है, यहाँ पे उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 को इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि ये जो नोटिस देना है केस फाइल करने से पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, तो वो कहते हैं कि जो नोटिस है ये जैसे थ्रू आप पोस्टल सर्विस नोटिस देते हैं, तो अगर ये फैक्स के ज़रिए से भी नोटिस दिया जाएगा तो इसको भी समझा जाएगा कि ये नोटिस जो है ये दुरुस्त तौर पे सर्व हो गया। इस इंटरप्रिटेशन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि स्पीकिंग अप्रोच जो है ना, इंटरप्रिटेशन अगर स्पीकिंग अप्रोच नहीं है किसी लॉ में, तो उन्होंने कहा कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि उन्होंने तो एक क्राइम्स एक्ट 1990 का सेक्शन 35A(b) जो है उसकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर दी है कि लॉ डेवलप होने वाली चीज़ है, और जब डेवलप जो है इसकी एक वाइडर इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, ये साकित चीज़ नहीं है, और ये ऑन गोइंग है, और ये इन्होंने इंटरप्रिटेशन की। फिर इंडियन का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973, वो भी नाजरीन हमारी तरह का ही एक कोड है। ये दोनों कोड इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर राइज था उसी का रेप्लिका है, तो उसमें भी स्पेसिफिकली कोई पार ऐसी नहीं दी गई है कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए से रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कर सकें या किसी की हाजिरी लगा सकें। और इसके अंदर उन्होंने एक केस AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट
2053 جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ حالانکہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، لیکن آن گوئنگ اسٹیچوٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے تحت انہوں نے اس کو ایک لبرل جو ہے نا میننگ دی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایویڈنس ریکارڈ کی جا سکتی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے۔ انہوں نے اس کو فردر الیبریٹ بعد میں 2-3 اور ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جس کے اندر انہوں نے کیا۔ اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ایک آرٹیکل 164 قانون شہادت کے اندر 1984 کے اندر انسرٹ ہوا، یہ اوریجنل ایویڈنس ایکٹ کا پارٹ نہیں تھا، اور یہ جو 164 آرٹیکل ہے یہ کہتا ہے کہ پروڈکشن آف ایویڈنس that has become available because of modern devices etc. تو یہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ جی ماڈرن ڈیوائسز جو ہیں ان کے ذریعے سے، جیسے فیکس ہے، ای میل ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی کی ہوئی بات ہے، ٹیپ ریکارڈنگز ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، تو ان کی اب جدید مینز کے ذریعے سے ہیلپ لینے کے بارے میں ذکر ہے۔ اور پھر ایک سیکشن 10 ہے پنجاب وٹنس پروٹیکشن ایکٹ، اس میں بھی اسی طرح جدید مینس کے ایویڈنس لینے کا جو ہے ذکر ہے۔ اب ایک کیس ہوا ہے، وہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، وہ ہے سلمان اکرم راجہ ورسز گورنمنٹ آف پنجاب۔ یہ 2013 SCMR 203 اس کا پیج ہے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا کہ ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی، اور اس زیادتی کی بنیاد کے اوپر پولیس والوں نے اس کا مقدمہ درج نہیں کر رہے تھے، اور وہ اتنی زیادہ ڈپریس ہوئی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ چیز جب چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں آئی تو انہوں نے اس کا ایک سو موٹو نوٹس لیا، اور سو موٹو نوٹس لینے کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہولڈ کی، اور انہوں نے کہا کہ بعض کیسز ایسے ہیں، اور خاص طور پہ جو جوونائلز کے کیسز ہیں اور ایسی خواتین کے کیسز ہیں جو ریپ وکٹمز ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ہدایات کچھ پولیس وغیرہ کو بھی دی ہے کہ کوئکلی ان کی ایویڈنس ریکارڈ کریں، لیکن عدالتوں کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایسے معاملات کے اندر ویڈیو لنک کا استعمال کیا جائے۔ اور یہ استعمال جو ہے اس طرح سے ہونا شروع ہوا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک تمام مجسٹریٹس کو 27/1/2017 کو ایک لیٹر جو تھا وہ بھی ایشو پنجاب کے اندر بھی اسی ججمنٹ کی روشنی میں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو مجسٹریٹ جو ہیں یہ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے جو ایویڈنس وغیرہ ہوتی ہے یہ بالکل ریکارڈ کریں، اور اس کو انہوں نے جو ہے نا پروموٹ کیا تھا۔ اور لاہور کے اندر ایک کورٹ ایسی بنی ہے جو خواتین کے اس طرح کے جو ریپ کے وکٹمز ہیں ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے سے ریکارڈنگ کر رہی ہے، اور یہ بنی ہوئی تھی کورٹ اور موجود ہے۔ اسی طرح جو بچے ہیں، جوونائل ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ان کی بھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ان کی ایویڈنس بھی جو ہے نا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کے لیے جو ہے ایک یہ انٹرپریٹیشن لبرل سلمان اکرم راجہ کیس کے اندر 2017 میں سپریم کورٹ نے کی تھی۔ سپریم کورٹ نے اعجاز منصور کا جو وٹنس تھی وہ ریکارڈ کی تھی، اور وہ ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا، 3 چیف جسٹسز بلوچستان، سندھ اور اسلام آباد کے اندر شامل تھے، اور یہ برٹش ہائی کمیشن جو ہمارا انگلینڈ کے اندر ہے، پاکستان کا ہائی کمیشن، اس کے اندر ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ اور یہ ویڈیو لنک کے ذریعے حسین حقانی کیس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ ایویڈنس ریکارڈ کی۔ یہ بھی ایک بات موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بلدیہ ٹاؤن کراچی والا جو کیس ہے، اس میں بھی ATC کورٹ نے جو ہے ایویڈنس جو ہے تھرو ویڈیو لنک ریکارڈ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس آیا تھا جس میں بلاسفیمی کے کیس کے اندر اس طرح ایویڈنس ریکارڈ کی گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ اپروو کیا۔ پھر یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایون یہ جو موبائل فون پہ کی ہوئی ریکارڈنگ تھی، یہ ہاشوانیز کے کیس کے اندر جو آربیٹریشن کے دوران کوئی ریکارڈنگ کر لی کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، سبجیکٹ ٹو دا اپیرنس آف دی ایکسپرٹ، جو کنورژن کرے گا ون فارمیٹ سے دوسرے پہ، اور لیبارٹری کا اگر رپورٹ آئی ہو تو یہ بھی ایویڈنس جو ہے انہوں نے ڈیل کی کہ بالکل اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ جو ویڈیو لنک ہے یا اسکائپ ہے یا ویڈیو کانفرنس ہے، یہ کورٹ پروسیڈنگز کے اندر دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے۔ USA کے اندر 1990 سے لے کے یہ میری لینڈ ورسز کیریج ایک کیس ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے یہ بالکل افینڈ نہیں کرتی۔
6th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن کو جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور بالکل ویڈیو کانفرنسنگ اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ہے پروسیڈنگز کی جا سکتی ہیں۔ یہ میری لینڈ کے اندر بھی ایک کیس اسی سلسلے کے اندر ہوا، فلوریڈا کے اندر بھی ایک کیس رپورٹڈ ہے جو وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے فلوریڈا کی، اس نے یہ 1998 کے اندر کیا تھا۔ پھر اس کے اندر بے شمار دفعہ یہ معاملات جو ہیں دوسرے ملکوں کے اندر بھی آتے رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے اس پہ لیجسلیشن کر لی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے آئرلینڈ کے اندر سیکشن 13 کرمنل ایویڈنس ایکٹ 1992 کے ذریعے سے یہ الاؤ کر دیا گیا۔ آسٹریلیا کے اندر جو ہے انہوں نے فیڈرل کورٹ آف آسٹریلین ایکٹ ایک بنا دیا جو ریکارڈنگ کو ڈیل کرتا ہے، اس ایویڈنس کو ڈیل کرتا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے اندر جو ہے انہوں نے ایک انیکٹمنٹ اسی طرح کی ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ انگلینڈ کے اندر ایکسیس ٹو جسٹس ایکٹ 1999 جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں اور سول ہیئرنگز ہو سکتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے سیکشن 51 کرمنل جسٹس ایکٹ 2003 جو ہے یہ انٹروڈیوس کرایا انگلینڈ کے اندر، اور اس کے ذریعے سے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ پھر یوتھ جسٹس اینڈ کرمنل ایویڈنس ایکٹ 1999 کا جو ہے یہ انگلینڈ کے اندر آیا۔ تو دیر ور رولز آل اوور دا پلیس، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، ایون ساؤتھ افریقہ کے اندر کرمنل پروسیجر کوڈ کو انہوں نے امینڈ کیا 2010 میں، اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈنگ کا جو ہے کانسیپٹ وہ بھی لے کے آئے ہیں کہ ماڈرن ڈیوائسز سے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ یہ تو مختلف ملکوں کے اندر کیس لا ڈیولپ ہوا۔ اب ہماری یہ جو ڈویژن بینچ نے کچھ پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے، ایک پروٹوکول لے ڈاؤن کیا ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو لنک سے ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنسنگ جو ہے یہ ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جس کو کورٹ اپروو کرے، یعنی کہ اگر کورٹ نے اپروول نہیں دی کہ ریکارڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے تو اس جگہ پہ یہ ریکارڈنگ گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میجسٹریٹس جو ہیں فرسٹ کلاس انڈر سیکشن 503 اور 506 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ، ان کو مقرر کرنا چاہیے کمیشن جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں اس طرح کی ایویڈنس جہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ جا کے فیسیلیٹیٹ کریں کورٹ کو کہ یہ پراپر طریقے سے ایویڈنس ریکارڈ ہو سکے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ملک سے باہر کوئی وٹنس رہ رہا ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ اگر تو ہمارا ریسیپروسٹی کا اگریمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے تو ان کی کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ ایویڈنس ریکارڈ کریں کورٹ کے اندر، اور ہماری کورٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کر لے۔ اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ ایون نوٹری پبلک وغیرہ کے آفس کے اندر ہو سکتی ہے، پاکستان کی ایمبیسی میں ہو سکتی ہے، ہائی کمیشن میں ہو سکتی ہے، کونسلیٹ میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ ہر طرح سے انوائرمنٹ ایسی ہے اور یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ 2 وے ویڈیو لنکیج کا ایک کانسیپٹ ہوگا جس کے ذریعے سے جرا کرنے کا بھی رائٹ ہوگا۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ آئیڈینٹیفائی کریں وٹنس کو اس کے نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے، پاسپورٹ کے ذریعے سے یا کوئی اور ڈاکومنٹ کے ذریعے سے۔ اور انہوں نے کہا کہ وٹنس جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ بھی دے گا اس سلسلے میں جس کو الیکٹرانکلی اٹیسٹ کیا جائے اور اس کے بیان کے اینڈ کے اوپر بھی ایک سائن کروایا جائے، اور یہ سارے ڈاکومنٹس کورٹ کو انہوں نے فراہم کرنے ہیں۔ کورٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریکارڈنگ جو کریں گے وہ نہ صرف یہ کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنا ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے، انہوں نے اس کی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر جو ہے نا وہ بھی ایک ریکارڈنگ کرنی ہے کہ ایک کاپی جو ہے وہ اس فارم کے اندر بھی موجود ہوگی۔ پھر جج صاحب جو ہیں ان کو یہ بالکل حق ہوگا کہ وہ کوئی اور ڈائریکشنز دیں کہ کس طرح سے ایویڈنس ریکارڈ ہو سکتی ہے، کیا کیا ہدایات دی جا سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے لیٹر کا ذکر کیا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، اور مجسٹریٹس جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں، وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو وٹنس ہے اس کو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اور وہ فائل کا حصہ ہیں وہ بھی اس کو فراہم کیے جائیں تاکہ وہ ہینڈی کیپ نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیک کریں گے کہ اگر کسی جگہ پہ ان کو یہ شک پڑے کہ کوئی کسی کو ٹیوٹر کر رہا ہے اور یا وہ کوئی ہیلپ لے رہا ہے کسی اور شخص سے، یا پڑھا ہوا لکھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے، یا کوئی پاور پوائنٹ وغیرہ لگایا ہوا ہے، تو اس کو اگر ایڈ دی جا رہی ہے تو انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ہے، اس سلسلے میں آبزرویشنز کورٹ دے سکتی ہے۔ کورٹ جو ہے جب ایویڈنس ریکارڈ کرے گی تو 1 گو میں کرے گی، ایڈجرنمنٹ اس میں کوئی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی ایویڈنس ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب ایویڈنس ریکارڈ ہونی شروع ہو تو اس میں ایڈجرنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی وجوہات ہوں تو کورٹ ریزنز لکھے گی کہ ایڈجرن کیوں ہوا کیس۔ پھر اگر انٹرپشن ہو جائے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو کورٹ جو ہے اس وجہ سے اگر
एडजर्न करेगी केस तो वो लिखेगी। देखिए यहाँ पे मैं एक बात जोर दे के कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर हम जब बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं तो इंटरप्शंस बिल्कुल हैं। यहाँ तक कि ये जो हमारी केबल आ रही है ज़ेर ज़मीन और समंदर के नीचे से, समंदर में अगर मछली उसको काट ले तो आप देखें कि इंटरनेट की सर्विसेज मुनक़ता हो जाती हैं, फिर ये कभी स्लो हो जाता है। और ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं इसके साथ यू हैव टू लिव विद इट, और ये करना पड़ेगा। और कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कोई गलत बयानी करे तो पर्जरी भी उसके ऊपर लगेगी, और नो मैटर के वीडियो लिंक के ज़रिए से है तो क्यों पर्जरी नहीं होगी। और क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट जो है वो वकील साहब का है, और ऑब्जेक्शंस भी रेज़ करेंगे, और इस सिलसिले में कोर्ट जो है वो नोटिस वगैरह भी ले सकता है। ये बिल्कुल वो अख्तियारात ख़त्म नहीं होते जो कोर्ट वाले हैं। लेकिन एक बात गौर करने की है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी ये तजर्बा हो रहा है वहाँ पर उन्होंने लेजिस्लेशन की है, फिर उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, फिर उन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है और ये पोर्टल वगैरह बनाया है जिसके ज़रिए से ये वीडियो लिंक के साथ रिकॉर्डिंग होती है या ई फाइलिंग वगैरह होती है या ट्रायल हो रहे हैं, तो उनको एक बड़ा वक्त लगा है। यहाँ पे भी मेरा ये ख्याल है, और मैं ज़ोर दे के ये बात बार बार कह रहा हूँ कि हमें कानून बनाए बगैर, रूल्स चेंज किए बगैर, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वल्नरेबल टू साइबर अटैक ना हो और हैक ना हो सके कंप्यूटर, वो बनाए बगैर, और पोर्टल बनाए बगैर, और फिर ट्रेनिंग्स किए बगैर, और लोगों को इससे क्विंटेंस दिए बगैर इस सिस्टम को एकदम आप राइज नहीं कर सकते। फिर हर वक्त ये गुंजाइश होती है कि अगर पार्टीज कॉन्सेंट ना दें तो कोर्ट ख़ास हालात के अंदर ही कह सकती है, वरना अगर किसी ने कहा कि नहीं विटनेस का आना ज़रूरी है, और इस जजमेंट में भी जज साहब ने ये कह दिया है कि कोर्ट को ये हक हासिल है कि अगर उन्होंने इजाज़त दी भी है तो वो रिवोक भी कर सकते हैं। फिर इसके एक्सपेंसेस वही देगा जिसने एप्लीकेशन मूव की है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग ऑन द हाउस। हमारा कोर्ट फ़ी भी हमें देना पड़ता है अगर हम कोर्ट में जाते हैं, और कोई अगर तलबी करता है गवाहों की तो वो खर्चा उसी को भरना है कि जिसने एप्लीकेशन दी है। तो ये भी कोर्ट ने कहा कि बर्डन उसी को किया जाएगा। मेरे ख्याल से इसको एकदम से राइज नहीं करना चाहिए, बाय वे ऑफ पायलट्स लाना चाहिए इन क्लास ऑफ केसेस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो चीज़ों को लर्न करेंगे, और इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ दुनिया भर में आ रही हैं वो हमें भी उनके साथ ये एक्सचेंज करना चाहिए। और यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। स्टेक होल्डर्स के अंदर जुडिशरी है, वकला हैं, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जेल अथॉरिटीज़ हैं, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, और गवर्नमेंट है। और इसके अलावा पब्लिक एट लार्ज को इस डिबेट के अंदर शामिल करना चाहिए, और मीडिया के अंदर भी डिबेट करना चाहिए, क्योंकि एक ये नया सिस्टम है और कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस के बगैर सिर्फ इसको लाके बात नहीं बनेगी। ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, और अब अदालतों में इतनी क्राउडिंग नहीं की जा सकेगी, और हमें इस तरफ आना है, और दुनिया भी इसी तरफ आ रही है। लेकिन बाय वे ऑफ पायलट्स और समझ सोच के और लोगों को साथ लेके सारे स्टेक होल्डर्स को हम ये काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का अगर एलिमेंट हो के कुछ केसेस को सिलेक्ट कर लिया जाए और कुछ को ना किया जाए, मसलन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 800 से 900 केसेस डेली इंस्टीट्यूट होते हैं, तो आप चंद केसेस में ये नहीं अप्लाई कर सकते। जब ये लगेगा तो ये सब लोगों के लिए सिस्टम होगा, और इसके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग केस मैनेजमेंट का सिस्टम, और रूल्स में अमेंडमेंट, और लेजिस्लेशन, और अच्छा सॉफ्टवेयर, और ट्रेनिंग्स जो है वो इसका नेसेसरी पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।